بسم اللہ الرحمن الرحیم. Archana Gura. I'm working as an area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے، اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. ون کوشچن ایٹ ٹائم. ایک سوال آپ نے 4-5 سوال، ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاء اللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے، کیوں ہے، اس کے کیا اثرات ہے، کیا فائدے ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا کھانا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں، اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے، ہائی پاسبلٹیز ہے، امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود، سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے، سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز، منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس، اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبینز ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی، جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ، ایتھموئڈل سائنس، فرنٹل سائنس، میگزیلری سائنس، یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں there is less chances of bronchiectasis because the bronchial tree gets drained out. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتے ہیں عام طور پر جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے، ہم باہر پھینکتے ہیں، اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ایز ریسیڈوئل ایئر. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومینل وسرا جو پیٹ کے جو اعضاء ہے وہ ڈائفرام کو پریس کرتے ہیں. ڈائفرام پریس کرتا ہے لوور لوبز آف لنگ، پھیپڑے کو. یہ باقی 1/3 ایئر بھی ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے اور نیو فریش ایئر اندر آتی ہے. لیس چانسز آف ڈیزیز آف دا لنگس. The abdominal viscera, there is increased blood supply. There is less chances of piles. میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں. جب ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں، there is less chances of having disease of the spinal cord. جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں the blood supply. calf is known as the external heart. calf جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ، جب ہم اوپر آتے ہیں تو blood supply to the lower part of the body is given. ایسے کئی سائنٹیفک بینیفٹس ہیں. اور جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس. لیکن ہم مسلمان یہ سائنٹیفک بینیفٹ کے لیے نہیں پڑھتے. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ سائڈ ڈشز ہے جو غیر مسلمان کو شاید متاثر کرے. ہماری بریانی مین کورس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ سے ہدایت پانے کے لیے. 3 کی طرف مائک نمبر 3 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہیں. My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about
Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all the ways of life and everything, and I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, which the life I never led before. It was like so beautiful, and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, what is Allah? Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister, that's a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. Fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े, और चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है. और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बाद, कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है, उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालिदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज जो मेरी तकरीर थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में. तो जो आज आपने यहाँ सुना, वो आज जाके कहो अपनी वालिदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को जाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताब में भी है, और हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके, वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहां तक कि अल्लाह का ताल्लुक है, कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूं, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजहब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मजहबी किताबों से, उस दिन एक हफ्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूंगा कि हर मजहब में जरूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ हमें इसकी इबादत करना चाहिए. तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद, जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन है, इस्लाम के मेन रुकन है, जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं. ये ज़रूरी है
ماننے کے لیے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو یکسانیت کی بات کرو, اختلافی بات مت کرو. یہ مت کہو کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے, یہ مذہبی کتاب میں ہندو میں یہ غلط ہے, یہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب آپ اسلام قبول کیے اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے, آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں. آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں, اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں. آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں, آپ کے والد سے اور محبت کرتے. جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے, آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے, وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو. تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے, اور آستے آستے پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو. وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے, کچھ ہفتے لگے, کچھ سال لگے. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہم صرف ذکر کرتے. اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو, اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے. ہوپ that answers the question. إله